الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 11 سے سورہ فرقان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے، یعنی بنی اسماعیل، جزیرہ نمائے عرب کے مشرکین۔ پیغمبر بھیج دیا ہے، پیغمبر نے آ کر ان کو دعوت دی ہے، ہماری ہدایت ان تک پہنچائی ہے۔ یہ بجائے اس کے کہ بات کے سمجھنے سمجھانے کا طریقہ اختیار کرتے، انہوں نے لاویانی اعتراضات کیے ہیں، اللہ کی اس عظیم نعمت کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ باتیں جو کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس کہہ نہیں سکتا، وہ کہی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے پیغمبر کو دیکھ کر اس کی دعوت کو جو لوگ اس طریقے سے جھٹلا دیں، اور جب انہیں توجہ دلائی جائے کہ ایک دن تم سب کو اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس کی بات کو تم جھٹلا رہے ہو، اور وہ جھٹلانے ہی پر اصرار کیے جائے، یہ بتایا تھا کہ ان کے لیے پھر ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید میں جزا و سزا کا جو قانون بیان ہوا ہے، اس میں بعض اوقات لوگ بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کہ آگ کے سپرد کر دیا جائے گا، بعض جگہوں پر اس کی تفصیلات بڑی الم انگیز ہیں کہ وہ اس آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے، ان کی کھال پھر درست کر دی جائے گی، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اسی میں رہو۔ یہاں بھی آگے ایک پوری تصویر آ رہی ہے۔ تو یہ المناک عذاب، جس کو خود قرآن مجید عذاب علیم کہتا ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ پورے قرآن مجید میں اس عذاب کا ذکر اسی سیاق میں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت میں ہدایت دی ہے، اس میں غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کسی چیز کو وہ نہیں سمجھ سکا، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اسی طرح گناہ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہ گناہ جس کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ اس طرح ادا کیا ہے کہ یصرون علی الحنث العظیم، وہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی استکبار، جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینا، پیغمبر کو ماننے کی بجائے، اور ماننا تو چلیے بات کی بات ہے، سننے کی بجائے، اس کی بات کو سمجھنے کے بجائے اس طرح کے پوچھ اعتراضات کر کے اس پر پل پڑنا، یہ جو باطن سے بھی سیاہ لوگ ہوتے ہیں اور جن کے ظاہر کا بھی وہی معاملہ ہے جو یہاں زیر بحث ہے، ان کی سزا یہ بیان کی ہے، یعنی استکبار، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی، جانتے بوجھتے حق کا انکار۔ اس کے بعد جہنم کے بے شمار درجات ہیں، خود قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے۔ منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ بھی ظاہر ہے کہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انکار سے آگے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور پیغمبر کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان سے متعلق بھی اسی طرح کا سخت عذاب بیان ہوا ہے۔ ایک ہے خلود، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سزا کی جگہ بنا رکھی ہے،
اس میں ہمیشہ رہنا، وہ ضروری نہیں کہ آگ کا عذاب ہو، اس میں گناہ گاروں کا ذکر بھی ہوا ہے، اور خاص طور پر 3 گناہ، یعنی آدمی نے جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ اسی سورہ میں آخر میں زیر بحث آ جائیں گے تفصیل سے۔ جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا، پھر اس پر اصرار کیا، اسی پر زندگی بسر کر دی۔ اس کی تصویر قرآن نے اس طرح کھینچی ہے کہ اس طرح کا گناہ ایک بار زندگی میں داخل ہو گیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، پھر کبھی اس سے نکلنے، بات سمجھ کر اس کو چھوڑ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دوسرے بیان کیا ہے قتل، یعنی آدمی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بس لوگوں کی جان لیا کرے گا۔ اس طرح کا جرم اگر ہوا ہے تو وہ بھی ہمیشہ کی جہنم کا باعث بن جاتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ آدمی نے زنا کو، بدکاری کو زندگی بنا لیا ہو، یعنی اس کے ہاں جنسی تسکین کا طریقہ ہی یہی ہو اور وہ اس کو اختیار کر لے، کیونکہ آگے قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے کہ کسی سے اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب ہوا، شرک ہو گیا، اس نے قتل کر دیا کسی کو، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا، لیکن اس کو توجہ ہو گئی، ندامت ہوئی، اس نے اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے ڈال دیا، اس کے لیے جو بشارت ہے وہ اس سورہ کے آخر میں معلوم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جہنم، یہ آگ، یہ اس کی تصویریں، یہ سب کن کے لیے ہیں۔ تو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے ان کے درمیان پیغمبر موجود ہے، کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کیسے کیسے اس کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کو رد کر دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خود ان کو بھی اطمینان ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حماقتی ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جواب دیا، فرمایا کہ بل کذبوا بالساعہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی غلطی لگی ہوئی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، یعنی جانتے بوجھتے کہہ دیا ہے کہ نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں پھر یہ فرمایا تھا کہ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کو اس طرح جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اب اس دوزخ کی تصویر بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، یعنی جس وقت حشر برپا ہوگا اور اس طرح کے مستکبرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے، اس کی دعوت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والے جس وقت اس حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو صورت یہ بن جائے گی کہ گویا جہنم ان کو دیکھتے ہی بفر جائے گی، یعنی وہ انہی کا انتظار کر رہی ہے، انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بفر جائے گی، اور یہ اس کا بفرنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی اس طرح کی صورتحال وہاں ان کو پیش آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے، یعنی پھر یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم مر کے مٹی ہو گئے ہوتے۔ قرآن مجید نے انہی الفاظ میں اس کو ادا بھی کیا ہے کہ اے کاش میں آج نہ اٹھا ہوتا، یہ حشر میرے لیے نہ ہوا ہوتا۔ یہ لوگ ہیں جو اس موقع پر دعوا ہنالک ثبورا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، دعوا ہنالک ثبورا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ میں نے اس پر لکھا ہے اس لیے کہ جس طرح کا عذاب وہاں ہوگا اس سے رہائی کی ایک ہی صورت ان کو نظر آئے گی کہ کسی طرح موت آ جائے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی عذر ہوگا، نہ وہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوئی سفارش پیش کر سکیں گے، نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے جانتے بوجھتے کیا ہے۔ آزار تو ان لوگوں کے ہیں، یا مغفرت کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو غلطی لگ گئی، وہ کسی کوتاہی میں مبتلا ہو گئے، غفلت میں مبتلا ہوئے،
لیکن وہ سرکش نہیں تھے، وہ اپنے پروردگار کے سامنے اکڑنے والے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سزا بیان ہوئی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ اس وقت پھر آواز آئے گی، آج ایک ہی موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ یعنی ایک موت کیا، وہ دے دی جائے تو پھر ایک اور موت، وہ دے دی جائے تو پھر ایک اور موت۔ تو آج تو موت ہی موت ہے، اس وجہ سے اب پکارنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں رہ گئی، موت ہی پکارنے کی چیز رہ گئی۔ اس میں جو یہ جملہ نقل ہوا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ چیز کولن بھی ہو سکتی ہے اور یہ صورتحال کی تعبیر بھی ہے۔ یعنی گویا یہ نہیں کہ کوئی آواز آئے گی، بلکہ گویا پورا ماحول یہ پکار رہا ہوگا کہ اب موت کو کیا پکارتے ہو، اس وقت تو موتوں کو پکارو، ایک نہیں، موت ہی موت۔ یہ بات کولن بھی ہو سکتی ہے اور اس صورتحال کی تعبیر بھی جس سے وہ دو چار ہوں گے۔ ارشاد ہوا، قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، ان سے پوچھو۔ یعنی اب یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ جس قیامت کو جو جھٹلاتے تھے وہ کس طرح ان کے سامنے آئی ہے، اور جس میں یہ ڈال دیے گئے ہیں وہ کیا ہولناک مقام ہے۔ اب ان سے پوچھو، قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ، کیا یہ بہتر ہے، ہم جنت الخلد التی وعد المتقون، یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا۔ یعنی وہ جنت بھی سامنے ہے اور یہ جہنم بھی جس میں تم ڈال دیے گئے ہو، اس کو بھی دیکھ لو اور اس کو بھی دیکھ لو۔ دنیا میں تم نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ تمہارے سامنے دونوں چیزوں میں اختیار تھا۔ تمہیں یہی کہا گیا تھا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ وہاں تمہیں اس کا حق دیا گیا تھا کہ تم غور کرو، تم سوالات کرو، تم چیزوں کو سمجھو۔ اس امتحان میں تم کو ڈالا گیا اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے جو بہترین صلاحیتیں دی گئی تھیں تم نے اس کو غلط استعمال کیا، اور یہ نہیں کہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایسا کیا، جانتے بوجھتے کیا، اور پیغمبر کی بات سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، یا اس پر کوئی سوال تھا سوال پیش کرنے کی بجائے تم نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو ٹھٹھے کا اور مخول کا موضوع بنا لیا۔ تو اب فیصلہ کرو، نتیجہ سامنے آ گیا، انجام کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا بہتر ہے؟ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا؟ متقین یعنی جو اندیشہ ناک رہے، جو اس طرح متکبر نہیں ہوئے، جنہوں نے سرکشی اختیار نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اندیشے کے ساتھ زندگی بسر کی کہ ہم کہیں پکڑ میں نہ آ جائے، کہیں پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے کسی سزا کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ غلطیاں ان سے بھی ہوئیں، کوتاہیاں انہوں نے بھی کی، لیکن وہ اصل خدا سے ڈرنے والے تھے۔ ارشاد ہوا کہ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی انہوں نے جو اچھا عمل کیا، استکبار کی بجائے عاجزی اختیار کی، اپنی بندگی کا اعتراف کر کے جیے، اپنے پروردگار کو پہچانا، اس کی معرفت کا حق ادا کیا، اور کوشش کی کہ وہی کام کریں جو اس کی مرضی کے کام ہیں، تو ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ یہ جنت ہوگی۔ کانت لہم جزاء و مصیرا لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی۔ یعنی وہ اصل میں انسان کی خواہش کا جواب ہے۔ انسان کے اندر جو خواہشات رکھی گئی ہیں وہ اصلاً اس لیے نہیں رکھی گئیں کہ انسان اس دنیا میں ان کا اسیر بن کے رہ جائے، وہ جنتی کے لیے رکھی گئی ہیں، اور چونکہ اسی لیے رکھی گئی ہیں تو وہ پھر جس جس پہلو سے سامنے آئیں گی اور جو جو تقاضا کریں گی، ان کا پروردگار ان کے عمل کے صلے میں
ان کی وہ خواہش پوری کر دے گا۔ اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی، خالدین، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو کچھ ملے گا اس کی ایک مدت مقرر کی گئی ہے، ان سے کہا جائے گا کہ چلیں یہ 10,000 سال بھی ہیں تو گزار لو، اور جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، اور جو چاہتے ہو مل جائے گا۔ نہیں، اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ کانا رب کانا علی رب کا وعدم مسئولا، یہ تیرے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے۔ یعنی یہ محض کوئی وعید نہیں ہے، سزا کا بیان ایک وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، وہ اپنے بندوں پر کرم فرمائیں اور سزا اٹھا لیں، وہ کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ بیان ہے اس بات کا کہ تم اس سزا کے مستحق ہو، تم نے یہ کرتوت کیے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے، لیکن جنت خدا کا وعدہ ہے۔ کانا علی رب کا وعدم مسئولا، ایسا وعدہ ہے جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یعنی اس وعدے میں کسی خلاف ورزی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، ان کی جو تجویزیں اوپر نقل ہوئی ہیں انہی کو سامنے رکھ کر، اوپر کیا تھا؟ کوئی فرشتہ ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، اس پیغمبر کے لیے کوئی باغ اتارا جائے، اس کو آخر معیشت کی مشقت میں کیوں ڈالا گیا ہے، یہ اپنا سودا سلف لینے خود بازار میں کیوں جاتے ہیں، یہ جو احمقانہ قسم کی باتیں کہی گئی تھیں، اور اس میں گویا تجویزیں پیش کی گئی تھیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا، تب ہم ان کی بات کو سن لیتے۔ ان کی جو تجویزیں اوپر نقل ہوئی ہیں انہی کو سامنے رکھ کر یہ دوزخ اور جنت دونوں کے احوال بیان کر دیے ہیں۔ یعنی وہ جو تم کہتے ہو کہ پیغمبر کو ملنا چاہیے تھا، وہ اس دنیا میں ہمارے قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے، لیکن جب ہم جزا کے لیے اٹھائیں گے تو یہ کچھ دے دیں گے۔ یعنی تم تو ایک باغ کی بات کر رہے ہو، باغ ہی باغ، تم تو ایک چیز کے بارے میں بیان کر رہے ہو، ہر خواہش پوری کر دیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تمہارے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جسے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ان کی یہ تجویزیں اوپر نقل ہوئی ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر دوزخ اور جنت دونوں کے احوال بیان کر دیے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تم دیکھ سکتے کہ تمہارے لیے وہاں کیا عذاب تیار ہے اور ایمان والوں کے لیے کس ابدی بادشاہی کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ منظر جو تمہارے سامنے مرنے کے بعد آنے والا ہے وہ اسی دنیا میں آ جاتا، تمہیں دکھا دیا جاتا، اگر تم دیکھ سکتے کہ تمہارے لیے وہاں کیا عذاب تیار ہے اور ایمان والوں کے لیے کس ابدی بادشاہی کا اہتمام کیا گیا ہے، تو کبھی وہ باتیں نہ کرتے جو پیغمبر کی دعوت کے جواب میں کر رہے ہو۔ یہ شبہ پیدا ہوا ہے، پھر اس کے بعد تم جھٹلانے پر آ گئے ہو، پھر تم نے اس قیامت کا انکار کر دیا ہے، درا حالے کہ یہی تمہاری منزل تھی، یہی تمہارا اصلی گھر تھا، تمہیں اسی کو ہدف بنا کر زندگی بسر کرنی تھی، اسی کو پانے کی جد و جہد کرنی تھی، تم نے اسی کو فراموش کر دیا اور وہاں اس طرح کے مطالبات کیے، اور اپنے بارے میں بھی یہ خیال کیا کہ ہمیں اگر یہ سب کچھ یہاں میسر ہے تو ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے، اور تم پیغمبر کو تحقیر کا ہدف بناتے رہے۔ اب دیکھ لو وہ نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس جنت سے متعلق یہاں 4 باتیں فرمائی گئی، یعنی جنت کی جو تصویر ہے اس میں 4 باتیں فرمائی گئی۔ ایک یہ کہ یہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے صلے اور بدلے کے طور پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نیک عمل تم نے کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق جئیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو معافی طلب کی، یہ تمہارا عمل رہا، اس عمل کا یہ صلہ ہے۔ ایک یہ کہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے صلے اور بدلے کے طور پر ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اطمینان دلا دے گا کہ یہ تم نے اپنی سعی و عمل سے حاصل کی ہے۔ سب سے بڑی بشارت یہی ہوگی کہ تم نے اپنی سعی و عمل سے، یعنی اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے اس کو جیت لیا ہے۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے،
لیکن یہ تمہاری صحیح کے نتیجے کے طور پر ملا ہے اور تم اس کے پوری طرح حقدار ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خوش ہو کر یہ کہا کہ چلو جنتی دے دیتے ہیں، نہیں، تم نے اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، جس حد تک بھی ممکن تھا عمل کرتے رہے، اور جو کم سے کم اس کے لیے ضرورت تھی وہ پوری کر کے سرفرازی کے ساتھ آج اس میں داخل ہو گئے ہو۔ دوسری یہ کہ یہ ان کی ابدی قیامگاہ ہوگی، یعنی اس میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اوپر بیان ہوا ہے کہ زندگی انسان کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو یہاں دنیا کی زندگی میں آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان کو یہ بشارت ملے گی کہ یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری قیامگاہ ہے، اور یہ خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یہ تمہیں دے دی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ ان کی ابدی قیامگاہ ہوگی، اس سے محروم ہونے کا ان کو کبھی اندیشہ نہ ہوگا، یعنی یہ اندیشہ کہ اگر یہ صدیوں اور قرنوں کے لیے بھی دی گئی ہے تو ایک دن لے لی جائے گی، یہ اندیشہ نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ جنت کا جب بیان کرتا ہے تو ایک جملے میں تبدیل کر دیتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ تیسری یہ کہ اس میں وہ سب کچھ ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ یعنی انسان کے لیے اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑی غیر معمولی تصویر رکھ دی جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی افتاد طبع، اس کی تنوع کیشی وقتی طور پر تو مطمئن ہو جائے، لیکن کچھ دیر استعمال کرنے کے بعد وہ خیال کرے کہ نہیں، مجھے تو یہ چیز ملنی چاہیے تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنت کو تمہاری خواہش سے متعلق کر دیا ہے، جو چاہو گے اور جب جب چاہو گے اور جیسے جیسے چاہو گے وہ پروردگار عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ اس میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ چوتھی یہ کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حتمی وعدہ فرمایا ہے، یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے جو محض جزا کے طور پر، تسلی کے لیے، بشارت کے طور پر بیان کر دی گئی ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور از خود اپنے اوپر اس کا ایفا واجب، اور اپنے بندوں کے آگے اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار اور مسئول ٹھہرایا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں قرآن کے، کانا علی ربک وعدم مسئولا، یعنی یہ ایسا وعدہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہراتا ہے، یعنی میں ہر حال میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ تم پوچھ سکتے ہو مجھ سے کہ پروردگار، تیری کتابوں میں اور تیرے پیغمبروں میں ہمیں تو اسی کی بشارت دی گئی تھی، اس میں کوئی تخلف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کو وعدم مسئولہ کے الفاظ سے ادا فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اس دن کا دھیان کریں، یعنی نتیجہ بیان کر دیا، اس کے بعد پھر دعوت و انذار کا مضمون شروع ہو گیا۔ یہ اس دن کا دھیان کریں، یعنی یہ انکار کرنے والے، یہ مستکبرین، یہ جو یہاں پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا۔ یعنی اس وقت تو ایک یہاں سے بات کرتا ہے، ایک وہاں سے بات کرتا ہے، ایک اپنی بولی بول رہا ہے، لیکن اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا۔ اور وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں۔ اس سے پیچھے ان معبودوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی جن کو وہ پروردگار کے مقابل میں اپنی عبادت، اپنی نظر، اپنی نیاز کا مستحق یا حقدار سمجھتے تھے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، اور ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یعنی جن کو معبود بنایا ہے یہاں پہ، وہ خواہ فرشتے ہیں، خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے کسی کو معبود بنا لیا گیا ہے، سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہوں گے اور وہ نہیں ہوں گے، یا وہ ہوں گے اور یہ نہیں ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے۔ اس موقع پر
ان سے پوچھا جائے گا جنہیں معبود بنایا گیا، کیا تم نے میرے ان پابندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہی سوال ہے جو دوسرے الفاظ میں سورہ مائدہ کے آخر میں سیدنا مسیح کے معاملے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو پھر انہوں نے جو جواب دیا ہے اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہ معاملہ صرف سیدنا مسیح کے معاملے میں نہیں ہوگا بلکہ سب لوگوں کے معاملے میں ہوگا جن کو معبود بنایا گیا، وہ فرشتے، جن، پیغمبر، کوئی بھی ہو۔ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رائے راست سے بھٹک گئے تھے؟ یعنی کیا ہوا تھا؟ تمہاری گواہی بھی لے لی جائے۔ وہ جواب دیں گے، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں؟ یعنی ہم کیسے کی جسارت کر سکتے تھے؟ فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے تو اس طرح کی کوئی چیز ان کو الہام نہیں کی، کبھی ان سے یہ نہیں چاہا، کبھی اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ جنات بھی اسی طریقے سے برات کا اظہار کر دیں گے، اور انسانوں میں سے بھی خواہ وہ پیغمبر ہوئے یا صالحین، وہ بھی ایسے ہی کہیں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں۔ یعنی معبود بنانا تو الگ بات ہے، کسی سے کچھ مانگیں بھی، کسی کے بارے میں یہ خیال بھی کریں کہ وہ ہماری مدد ہی کر سکتا ہے، ہم کو ان میں سے کوئی حق نہیں تھا۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر۔ مگر ہوا یہ، یعنی اب وہ بتائیں گے کہ یہ کیسے گمراہ ہوئے، مگر ہوا یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا۔ یعنی اس دنیا میں ان کو بڑی نعمتیں ملیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے یہاں کھول دیے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے یہاں کفر و ایمان کا فرق نہیں ملحوظ رکھا گیا، بلکہ وہ لوگ جو غیر معمولی طور پر سرکشی اختیار کرتے ہیں، مستکبر ہیں، خدا کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ دنیا کی ساری دولت ان کو دے دی جائے، تو وہ کہیں گے کہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا۔ یہ سامان زندگی، یہ متاع حیات، یہ دنیا کی زینتیں، یہ اس میں جو کچھ ان کو میسر تھا، یہ غفلت کا باعث بن گیا، اور وہ تیری یاد دہانی بلا بیٹھے، یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بلا بیٹھے، حتی نسوا الذکر وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے۔ یعنی پہلے انہوں نے یاد دہانی کو بلایا، پیغمبروں سے منہ موڑا، جو دعوت ان کو دی گئی اس سے گریز و فرار اختیار کیا، آہستہ آہستہ پھر بدی کے حوالے کر دیا، احاطت بہ خطیئتہ، پھر گناہ نے ان کا احاطہ کر لیا، یہ تیرے انکار ہی پر زندگی بسر کر کے اپنی بربادی کا سامان کر کے آ گئے، یہ انجام ہوا ہے۔ تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، دولت اور اقتدار کے ساتھ 2-3 پشتیں گزر جائیں تو اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اب ان کا پیدائشی حق ہے، اور آخرت اول تو ہوگی نہیں، اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو جس طرح دنیا میں انہیں دوسروں سے کہیں بڑھ کر ملا ہے، آخرت میں بھی لازماً مل جائے گا۔ یہ اسی ذہنیت کا بیان ہے، اور صاف واضح ہے کہ یہ اصنام و اوثان نہیں، یہ کوئی پتھر کے بت نہیں بات کر رہے، بلکہ ان انبیاء و صلحاء اور ملائکہ کا جواب ہوگا جن کی یہ لوگ پرستش کرتے رہے۔ یہاں خاص طور پر قریش کے پیغمبر کے مخاطبین کے سردار زیر بحث ہیں، وہ بڑے لوگ، عام لوگ بیچارے زیر دست کمزور لوگ، وہ تو مان بھی رہے تھے اور یہاں انتظار کر رہے تھے، وہ مقابل میں نہیں کھڑے تھے، ان کے ہاں کوئی تکبر نہیں تھا، یعنی اگر وہ ابھی ایمان نہیں بھی لائے تھے تو منتظر تھے کہ بات واضح ہو جائے، ان کے رویے میں بھی خرابی نہیں تھی۔ جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہوا ہے یہ ان کو بیان کیا ہے کہ ان کی گمراہی کا باعث یہ چیز بنی ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ جن کو انہوں نے معبود بنایا انہوں نے آ کر ان کو گمراہ کر دیا. گمراہی انہوں نے خود خریدی ہے اور دولت کے اقتدار کے نشے میں مدہوش ہو کر خریدی ہے. یہ اس کا باعث بنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر